حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 83 درجہ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا۔ آپ نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84 درجہ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ نے اس سے قتل مراد لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85 درجہ صحیح۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو کہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مسل یا کرب کا کون سا لفظ حضرت اسما نے فرمایا میں نہیں جانتی، فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ فرمایا حضرت اسما نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسما نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86 درجہ صحیح۔ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے؟
یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا، حنتم اور مزفت کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نکیر کہتے تھے اور بسا اوقات مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87 درجہ صحیح۔ عقبہ نے عبد الوہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88 درجہ صحیح۔